عمران خان حاضر ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر قوم کے لیے بڑی خوشخبری، اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور اب جو آگ ہے وہ بہت دور تک پہنچے گی۔ یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا کے رکھ دے گی اور بہت سے لوگوں کو یہ آگ لگے گی جو آج سپریم کورٹ میں ہوا۔ سپریم کورٹ میں آج کی پروسیڈنگ کیا تھی؟ عمران خان عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں آج کے ولاگ میں۔ اور اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار آج آن فائر رہے۔ آج جسٹس بابر ستار نے جس طرح ریمارکس دیے اور جسٹس بابر ستار نے آج سب کو ننگا کر دیا، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں، بہت شکریہ۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، اور صرف آج کی نہیں، کل کی ہوگی، پرسوں کی ہوگی۔ پرسوں کا دن اس قوم کے لیے بہت اہم دن ہے۔ پرسوں کے دن کا انتظار اب یہ قوم کرے گی۔ اب ایک ایک منٹ اس قوم کو گننا ہوگا۔ اب ایک ایک منٹ بڑی مشکل سے گزرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 373 دن کے بعد اب عمران خان کا دیدار ہونے والا ہے۔ اب عمران خان کی آواز سنی جائے گی، اور عمران خان جب 373 روز کے بعد 16 مئی کو دن 11:30 بجے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، جب عمران خان کی اس عدالت میں آواز گونجے گی، جب عمران خان کی آواز سنی جائے گی، اور جب لمحہ بلمحہ قوم کو اپڈیٹ کیا جائے گا، جب قوم عمران خان کی آواز سنے گی، جب قوم عمران خان کو دیکھے گی، تو وہ کیا لمحہ ہوگا۔ میں کہوں گا کہ تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، ویوز کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ تب سپریم کورٹ کا چاہے یوٹیوب چینل ہو، چاہے نیا پاکستان ہو، چاہے ARY ہو، تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ ساری قوم اس لمحے کا انتظار کرے گی، ساری قوم دیکھے گی کہ عمران خان کیا کہتے ہیں۔ اور عمران خان کے چہرے کا اگر اس قوم کو دیدار نصیب ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو یہ چیز جلا کے رکھ دے گی۔ آپ سوچیں اس وقت کو، اب 16 مئی کو سوچیں، دن 11:30 بجے کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، جب عمران خان کہیں گے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، جب عمران خان اپنے ریمارکس دیں گے، جب عمران خان اس قوم کو پکاریں گے، جب عمران خان ججز کو پکاریں گے، تو وہ کیا لمحہ ہوگا۔ اور عمران خان جس طرح بات کرتے ہیں، اور عمران خان جب بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت عمران خان نے لگائی ہے، عدالت کسی جج نے نہیں لگائی، عدالت کسی قاضی نے نہیں لگائی، عدالت کسی بھی جج نے نہیں لگائی، عدالت لگائی ہے تو عمران خان نے لگائی ہے۔ اور اس دن عدالت عمران خان کی ہوگی۔ یہ تمام لوگ، ایسا منظر ہوگا کہ عدالت عمران خان کی ہوگی، اور یہ تمام لوگ اس عدالت کے آگے پیش ہوں گے۔ جس طرح اڈیالہ جیل میں عمران خان اینک پہن کے، جاگر پہن کے، ٹریک سوٹ پہن کے عمران خان آتے ہیں، اور ججز عمران خان کو سننے کے لیے اڈیالہ جیل ڈالتے تھے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ججز کسی ملزم کو سننے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، ورنہ ہمیشہ ملزم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان کی تصویر سے یہ اتنا ڈرتے ہیں، عمران خان کی تصویر سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ابھی سے یہ خوف جاری ہو گیا ہے، ابھی سے اس پہ میڈیا پہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا 16 مئی کے حوالے سے، صبح 11:30 بجے کے حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے، 16 مئی 11:30 بجے ویڈیو لنک کام کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کبھی شارک تار کاٹ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے ویریفائی کرنا ہے، 16 تاریخ کو دن 11:30 بجے ویڈیو لنک کام کرنا چاہیے، کوئی نیٹ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان کی آواز گونجے گی۔ اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے۔ سپریم کورٹ کا کس طرح امتحان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب آتے ہیں، اپنی پہلی سماعت وہ جو کرتے ہیں قاضی صاحب آ کر، تو سارے میڈیا پر لائیو چلایا جاتا ہے۔ ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی بھی سماعت کرتے ہیں تو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، اور اگر عمران خان کی دفعہ لائیو سٹریمنگ بند ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ ڈر گئے ہیں، یہ عمران خان کی تصویر سے ڈر گئے ہیں، یہ عمران خان کی آواز سے ڈر گئے ہیں۔ اور اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے، اب امتحان قاضی صاحب کا ہے کہ اگر
ہمیشہ کی طرح جس طرح جب یہ سماعت کرتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر لائیو سٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اگر اب لائیو سٹریمنگ چلی تو سمجھ لیجئے گا کہ پاکستانیوں آپ جیت گئے۔ پاکستانیوں کے لیے اس دن اگر لائیو سٹریمنگ چل گئی، عمران خان کی تصویر سامنے آ گئی، عمران خان کی آواز سن لی، تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اس دن عید کا دن ہوگا، پاکستانیوں کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوگا، پاکستانیوں کے لیے وہ دن ایسا دن ہوگا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ میرے پاکستانی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ 373 روز کے بعد عمران خان کو سنا جائے گا، 373 روز کے بعد عمران خان کو دیکھا جائے گا، عمران خان کی آواز سنی جائے گی، عمران خان کے بیان سنے جائیں گے، عمران خان جو کہتے ہیں وہ سنا جائے گا، السلام علیکم سنا جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سنا جائے گا۔ سو انتظار کرتے ہیں 16 مئی کا۔ آج جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہیے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی حمایت کی، تو قاضی صاحب ایک دفعہ اس طرح ہو گئے، قاضی صاحب چونکا گئے۔ قاضی صاحب نے سوچا یہ کیا ہو گیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس حق میں تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں شعیب شاہین جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ملزم کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتا ہے یا ذاتی حیثیت میں پیش ہوتا ہے، اب اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ہوگا، اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ہوتا ہے اور لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ اس دن انٹرنیٹ، اس دن میں تو یہ کہوں گا انٹرنیٹ سلو ہو جائے گا، اس دن ان تمام چیزوں کے نیٹ ورک جو ہیں وہ سلو ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تب ساری قوم موبائل کھول کے بیٹھی ہوگی، تب ساری قوم دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارا لیڈر عمران خان کیا کہتا ہے۔ ایک یہ خبر تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو آج منجی ٹھوک رہے تھے، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا لیا جاتا ہے، تم لوگ اس کی انکوائری بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بابر ستار صاحب کہتے ہیں، جسٹس بابر ستار نے خط میں لکھا آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کی طرف سے پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ ججز ڈٹ گئے ہیں، ججز قائم ہو گئے ہیں۔ جس طرح آج اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، آج بابر ستار نے کہا، یہ قابل ستائش ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج ISI، MI، FIA، IB اور PTA کا کردار دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کو نوٹس جاری کیے ہیں جو جسٹس بابر ستار پہ تنقید کی گئی، جو ان کی فیملی کے حوالے سے باتیں کی گئی، اور اب اندازہ لگایا جائے گا کنہوں نے باتیں کی، کون سے اکاؤنٹ تھے۔ ان شارٹ میں کہوں گا کہ پٹواریوں کی شامت آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انکوائری کرتے ہیں، کون کون سے اکاؤنٹ پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے ٹویٹ کی۔ جسٹس بابر ستار کی فیملی کی معلومات شیئر کی گئی تھی، تو یہ کہا گیا ہے آج جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے کہ جسٹس بابر ستار کی فیملی کی ذاتی معلومات حکومتی اداروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بالکل یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ایک جج کی پرائیویٹ باتیں، ایک جج کی فیملی کی معلومات شیئر کی جائیں، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ IB کیا کرتی ہے، ISI کیا کرتی ہے، MI کیا کرتی ہے، FIA کیا کرتی ہے، اسلام آباد پولیس کیا کرتی ہے، اس کے علاوہ PTA کیا کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن 16 مئی کا انتظار ہے۔ 16 مئی دن 11:30 بجے قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ 16 مئی کی صبح سے سپریم کورٹ میں آپ کو پروسیڈنگ دکھائیں گے، آپ کو لوگوں کے جذبات دکھائیں گے، آپ کو دکھائیں گے وہاں کیا چل رہا ہے۔ سو کل بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، 16 مئی کو بھی دکھائیں گے۔ نیا پاکستان دیکھتے رہیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔